بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ مومنین کرام، آپ جیسا کہ مسلسل جو ابھی تک ہم نے تقریر کی ہے اس کا موضوع تعلیمات قرآنی ہے، اور آج اسی تعلیمات قرآنی کے ضمن میں ایک جزئی موضوع جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا جو اتنا زیادہ احادیث میں تذکرہ کیا گیا ہے اور زور دیا گیا ہے کہ انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ابھی بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیمات دینی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس پر قرآن کی سکھانے اور اس کی تعلیمات سلسلے سے اہتمام کرنا چاہیے، اور جوانی میں بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے مانوس ہونا چاہیے، اس کے پیغامات اور ہدایتوں کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، اور آخر عمر تک انسان کبھی قرآن سے جدا نہ ہو۔ اگر قرآن و اہل بیت سے انسان جدا ہو گیا تو گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے راستے پہ چلے گا، اور نتیجہ وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بہت زیادہ آثار و فوائد ہیں قرآن تلاوت کے۔ دیکھیں، بار بار میں یہ بات کہوں گا کہ یہاں جب عربی میں تلاوت کہا جاتا ہے تو تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی تلاوت کے ایک معنی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنا بھی قرآن کی تلاوت کے معنی ہے۔ یعنی تلاوت کئی مرحلے، تلاوت کے معنی جو ہیں وہ مرحلے ہیں۔ کم سے کم اگر آدمی غور و خوض نہیں کر سکتا تو تلاوت کرے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ غور و خوض بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے قرآن کے پڑھنے کا، قرآن میں تدبر کرنے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنی تاکیدات کی گئی ہیں۔ تو خود قرآن میں ہے کہ اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے کلام سے مانوس ہوتا ہے تو جو بھی قرآن سے مانوس ہوتا ہے اس کے دل کو ہمیشہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک اہم وجہ جو قرآن ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہے کیا چیز۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو وہ جو روایت اس کی آثار و فوائد کو بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسانی سے حل ہو جائیں گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمارا معبود ہر عیب و نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، ہم سب اسی کی طرف فقیر ہیں، اور وہ غنی مطلق ہے۔ یعنی ہر چیز، ہر صفات، ہر صفات جمیلہ، ہر فضائل، ہر فضیلتیں، ساری اچھائیوں کا مرکز خداوند متعال کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی ہم سب کے پاس ہے اس دنیا میں، جو بھی اچھی چیزیں ہیں سب اسی کی طرف سے ہیں، سب اسی کی طرف سے ہے۔ تو کلام خدا بھی اور قرآن جو ہے وہ اسی کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے آیا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ با کمال ہے قرآن بھی وہ با کمال ہے، جس طریقے سے وہ با فضل ہے قرآن بھی فضیلتوں کا مالک ہے۔ اس کے قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے، اس کی آیات میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں ذرا سا جھول نظر آئے یا ذرا سا نقص نظر آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اپنے یہاں پرفیکٹ ہے، پوری طریقے سے کمال کی منزل پر ہے، اور جو قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے وہ خود اپنے اندر احساس کرے گا کہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک ابھی جلدی ہی آسٹریلیا کی ایک شخصیت ہے کہ جو مسلمان ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ میں اسی کی دل کو سکون ملتا ہے، اسی کے ذمہ میں ایک چھوٹی جلدی سے میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے اس شخصیت کا، لیکن بہرحال وہ مسیحی تھے، عیسائی تھے، اور ان کا جو ہے ان کے گھر میں کچھ حادثات ایسے آئے
کہ وہ پریشان ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. ان حادثات کے ضمن میں وہ کچھ دن کے لیے گھر میں جب بیٹھے اور چھٹی ملی تو وہ اپنے مذہب میں دیندار تھے، تو انہوں نے کچھ تحقیق کرنا شروع کی. تو ان کو اپنے مذہب کی جو روحانی حضرات تھے، یعنی جنہیں پادری کہتے ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو ہمیں اور مسلمانوں کے درمیان فرق نظر آئی کہ جب میں نے اپنے مذہبی روحانی پیشوا سے سوال کیا تو وہ یہ کہتے تھے، وہ اپنی نظر بیان کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے انجیل نے کہا ہے یا خدا نے کہا ہے، وہ کہتے تھے ایسے سے ایسا ہوگا. لیکن کہنا جب میں مسلمانوں کے پاس جاتا تھا اور وہ ان کے روحانی پیشوا سے جب سوال کرتے تھے کسی مشکل کے سلسلے سے تو وہ کہتے تھے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق تھا. کہنا سب سے پہلے میں نے اس آیت کا مطالعہ کیا، مجھے اپنی باتوں کی مشکلات کا جواب نہیں ملا، میں بہت پریشان تھا. پھر یہودیت کے پاس گئے، یہودی لوگوں کی طرف دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں ملا. پھر میں جب بدھزم اور ہندوازم کی طرف آیا تو میں بہت خوشحال ہو گیا تھا اول کہ مجھے سکون مل رہا ہے. لیکن جب میں نے سوال کرنا شروع کیا مبدا و مات کی طرف، قیامت سلسلے سے اور دوسرے مسائل کے سلسلے سے جو ہماری مشکلات تھیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں حاصل ہو رہا تھا، دیکھا کہ وہ ہماری مشکلات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دین تو الہی دین نہیں بلکہ ایک شخص کا لایا ہوا ایک طرز زندگی ہے. بدھزم جو ہے وہ ایک شخص کی لائی ہوئی طرز زندگی ہے جس کو لوگوں نے دین سمجھ کر کے قبول کر لیا ہے. تو جب میں تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے تھک گیا اور پریشان تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ تم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ لوگ تو اسلام تو دین میں ٹیررزم ہے، یعنی دہشت گردی کا دین ہے، اور میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ تو عجیب و غریب، چونکہ یورپ میں اور آسٹریلیا میں اتنا زیادہ اسلام فوبیا کا اثر ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گردی سکھاتا ہے، وحشی پن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. پھر بہرحال جب ان کے دوست نے یہ بات کی تو ان کے دل میں ایک یہ احساس ہوا کہ ہمیں مسلمانوں سے ملنا چاہیے، ان کی کتاب کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ ایک دن مسجد گئے تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ بڑے اچھے انداز میں اس سے بات کی. پھر جب ان سے کچھ بات ہوئی تو اس نے ایک قرآن شریف جو ہے ان کو ہدیہ کے طور پر دے دیا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس کے ترجمے کو پڑھا تو مجھے اپنے اندر ایک سکون محسوس ہونے لگا اور میں گاہی بگاہی مسجد میں جانے لگا. اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جب ان کے روحانی مسلمانوں کے روحانی یعنی علماء سے میں نے سوال کرتا تھا، وہ یہ کہتے تھے اپنی بات نہیں کہتے، کہتے قرآن یہ کہتا ہے. میں کہتا تھا یہ تم کہاں سے کہتے ہو؟ کہتے قرآن میں لکھا ہے. کہ وہ اس طریقے سے مجھے قرآن سے جواب مل رہا تھا کہ جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ خود قرآن کی آیتیں مجھے بتا رہی تھی، اور یہ میرے لیے بہت نئی چیز تھی اور میرے دل کو اس سے سکون مل رہا تھا. تو قرآن جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے. قرآن دل کی نورانیت کا سبب بنتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بہت ہی بابرکت گھر ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ اذا کثر تلاوت القرآن فی البیت کثر خیرہ. جس گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن ہوتی ہے اس میں برکت بھی بہت زیادہ اللہ نازل کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ مردہ دلوں کی زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے. جو انسان اگر کسی کے دل کدورت آ گئی ہے، گناہوں کے سبب اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، تنہا راستہ یہ ہے کہ انسان قرآن و اہل بیت سے متوسط ہو جائے، قرآن کے دامن کو جا کے پکڑے. خصوصاً اس دور میں کہ جہاں فتنوں کا دور ہے، ہر طرف اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، حتیٰ ہمارے درمیان بھی کچھ اس طریقے سے فضا بنا دی گئی ہے کہ یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور انسان کبھی کبھی گمراہی کا راستہ اختیار کرنے لگتا ہے. تو انسان کو اگر چاہیے کہ فتنوں سے محفوظ رہے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھے، تو قرآن کا دامن تھامے. اسی لیے روایت میں ہے اور رسول اللہ نے کا جملہ ہے کہ یا بنی لا تغفل عن قراءۃ القرآن، اے میرے بیٹے قرآن کی تلاوت سے غافل مت ہونا، قرآن کی تلاوت سے غافل مت ہونا. کیوں؟ فإن القرآن یحیی قلب المیت. کیونکہ قرآن جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور برائیوں سے روکتا ہے.
اس کے علاوہ قرآن تنہائی سے انسان کو نجات دیتا ہے. کہا کہ زمانہ اس کو چھوڑ دے، اگر ماحول خراب ہے تو اس کا انسان نہ روئے، انسان قرآن کو دوست بنا لے. انسان نے اگر قرآن کو دوست بنا لیا تو اب وہ اسی کی دوستی کے سائے میں زندگی بسر کرے گا، اس کو کسی سے شکوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس معیارات ہیں. اس کی شخصیت کو ایک ایسی شخصیت مل جائے گی، ایسے معیارات قرآن دے دے گا کہ جس کے زیر سایہ وہ اپنی زندگی کو بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں گزار سکتا ہے اور نجات کے راستے تک پہنچ سکتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے فوائد ہیں، یہ قرآن کا اثر ہے. مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اگر مشرق اور مغرب میں تمام لوگ مر جائیں اور میرے پاس صرف قرآن ہو تو مجھے کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا. یہ مولا کائنات ہی کہہ سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی مال قرآن والقرآن مال علی. جو حق کے قرآن تھا وہ مولا کائنات کی ذات اور شخصیت جو ہے ادا کر رہی تھی. تو عزیزان گرامی، تو وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ رہو تو قرآن جو ہے وہ تمہارا ساتھ دے گا. اسی طریقے سے اگر انسان کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، اس میں غور و خوض کرتا ہے تو قرآن اس کے وجود کا جز بن جاتا ہے، اس کے وجود کا جز بن جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محشر میں خود قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی شفاعت کا سبب بنے گا، اور جس آدمی نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس پہ تدبر کیا ہے، غور کیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا ہے تو اس کے والدین کی بھی شفاعت کرے گا. یہاں تک کہ بعض روایت میں کہ اس کے قریبی 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو یہ قرآن کے تلاوت کا اثر ہے، فائدہ ہے. عذاب الہی سے قرآن کی تلاوت جو نجات دیتی ہے، جیسے کہ رسول اسلام نے جناب سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، تم پر قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے. کیوں؟ فإن قراءته کفارۃ للذنوب، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے، قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے. یعنی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کا، اگر انسان نے تلاوت کر لیا ہے تو اس گناہ کا کہ کفارہ بن جائے گا، یہ گناہ پاک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَسَتْرٌ مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے سپر بن جاتا ہے، جہنم سے نجات کا راستہ بن جاتا ہے. وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور عذاب سے امان مل جاتی ہے. وَيَكْتُبُ مَن يَقْرَأُهُ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر کسی نے قرآن کی ایک آیت کا، جو بھی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر آیت کا ثواب جو ہے 100 شہیدوں کے برابر لکھ دیا جاتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ انسان اگر 1 سولس جو ہے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو 1 سولس نبوت کا درجہ مل جاتا ہے. یعنی نبوت کا درجہ کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ہو جاتا ہے، نہیں، جو ایک نبوت کے مقام کی حیثیت ہے اور جو ثواب ہے اور جو اس کی افادیت ہے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس کے فوائد بہت ہیں اور ہمیں جو ہے قرآن کے پیغامات پر کو دیکھنے پر عمل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.